صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی پہلی نیکی یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو یقین مل گیا اور جس انسان نے اپنے یقین کو استوار کر لیا، اس انسان کی باقی نیکیاں اس بنیاد پر اٹھتی چلی جائیں گی، اور جس انسان نے یقین کی نیکی کو نہیں بنایا اس انسان کی باقی نیکیاں کم درجے کی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جو کام کرنے کا ہے وہ اللہ پر اعتماد اور یقین کو بحال کرنا ہے۔ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ سارے کا سارا یقین ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس قول کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ الیقین الایمان کلہ، یقین پورے کا پورا یہ ایمان ہے، اور ایمان یقین ہے تو یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے کرنے سے کام ہو جاتے ہیں، اور یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو کائنات پوری مل کر بھی زور لگا لے۔ اللہ کی وحدانیت ایسی غالب ہے، اللہ کی قدرت ایسی غالب ہے کہ کسی کا زور نہیں چلتا، اور ہو کے وہ رہتا ہے جو اللہ فیصلہ فرما لیں اور جو اللہ طے کر دیں۔ بس اس یقین کو بنانا چاہیے، اور اس یقین کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ جتنا جتنا یقین میں کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اتنا ایمان میں کمی ہے۔ اس یقین کے درجات ہیں۔ یہ یقین صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھا، اور اس یقین نے انہیں عام امت سے بڑھا دیا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ ہی اصل تھی ان کے لیے، مگر اس صحبت سے جو فوائد انہیں حاصل ہوئے ان میں سب سے بڑا فائدہ یقین کا تھا۔ اور یہ یقین ایسی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ورثے میں چھوڑی ہے۔ سارے حالات ناموافق، ساری کی ساری فضائیں ان کے مخالف، اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ کشتی اب ڈوبی کہ جب ڈوبی، مگر اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد بڑی بڑی مشکلات سے انہیں نکال کر لے گیا۔ تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے پورے کا پورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ جو انہوں نے کہا ہے سچ کہا۔ اور اس یقین کی کمی انسان کو پیچھے دھکیلتی ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب یقین بالکل کم ہو جائے تو پھر ہوتے ہوتے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے ہیں اور اس کو یقین اس بات پر نہیں آتا، اپنے جیسے انسانوں سے سن کے یقین آ جاتا ہے، گناہ گار آدمی کی زبان اسے یقین دلائے اس سے یقین آ جاتا ہے۔ ایک خط پڑھتا ہے جس کے متعلق ابھی پوچھنا باقی ہے کہ یہ واقعی فلاں آدمی نے لکھا ہے، اس پہ یقین آ جاتا ہے، مگر اللہ کے کہے پہ یقین نہ کرے۔ یہ سوچئے کس بات کی علامت ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس قدر یقین تھا اللہ کی ذات پر ان کا کہ وہ ایک سامنے ہے منظر اور بحیرہ کلثم ہے، اور لوگ ان کے ساتھ ہی چیخ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انا لمدرکون، ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ یہ سامنے بحیرہ کلثم ہے، اور دریا میں راہ کیسے بنے گی، اور پیچھے فرعون ساری افواج لاؤ لشکر سمیت آ چکا ہے، بنے گا کیا؟ دیکھا یقین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، سیہدین، وہ یقیناً کوئی راہ پیدا کرے۔ 1,00,000 آدمیوں میں ایک صاحب یقین ہو تو وہ 1,00,000 آدمیوں کا ایمان بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین جو اس کے دل میں ہے، وہ جنریٹر جو وہاں لگا ہوا ہے وہ سب میں یقین کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے متعدد جگہ پر قرآن کریم میں یہ بات بیان کی کہ اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ بار بار اس چیز کی دعوت دیتا ہے
کہ دیکھو اگر میں تمہارا نفع کرنا چاہوں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو نقصان کر سکے، اور اگر ہم نہ دینا چاہیں تو فلا راد لفضل، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، ہم نہ دینا چاہیں کوئی دلا نہیں سکتا، اور ہم دینے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو بندش اور رکاوٹ ڈال دے۔ یہ یقین اللہ پر ہو جائے، یہ اعتماد اللہ پر ہو جائے کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ سچ کیے ہیں، اس کا یہ وعدہ ہے کہ جنت ملے گی، یہ اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے اعمال صالح اور فضل کی بنیاد قرار دی ہے۔ اس نے کہا میں اپنے فضل کو اور مہربانی کے ساتھ تمہاری آخرت درست کروں گا، اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہنم کی اطلاع دی ہے یقیناً لوگ اس میں جلیں گے، یقیناً اپنے کیے برے کا برا پائیں گے، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون سا ہو سکتا ہے؟ کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ کس بے اعتمادی کے راستے پہ چل رہے ہو؟ کہاں پہنچ گئے ہو؟ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ اصل ہے، اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام کتنی مشکلات کتنے مصائب ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی ہے، پوری قوم انہیں کہہ رہی ہے کہ تمہارا ایسا اور ایسا ہو جائے گا، تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو تمہیں خوف نہیں آتا اللہ کی نافرمانی سے، اور میں تمہارے اس باطل مذہب کی مخالفت کرتا ہوں تو تم مجھے کہتے ہو کی دونی جمیعاً، تم تمام کے تمام تم اور تمہارے خدا مل کے جو کرنا ہے کچھ کر لو، اور میرے اللہ کو اگر منظور نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے یقین اللہ پر، یہ ہے اعتماد اللہ پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی ہے کہ ما نراکا، ہم تجھ میں یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم سمجھتے ہیں ہمارے خداؤں کی جو مخالفت تھی اس کی پھٹکار پڑ گئی تجھ پہ، تو اسی لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اور اس پہ شعیب علیہ السلام نے کہا بات یہ نہیں ہے، تم جو کرنا چاہو کر لو، اپنی پوری تدبیریں کر لو، اور اگر میرے اللہ نے میرے لیے کوئی چیز نہیں لکھی نقصان کی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسا شاندار جواب دیا ہے، انہوں نے کہا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں خدا سے ڈر نہیں ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور مجھے ان سے ڈراتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد کامل ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ یقیناً پورے ہونے والے ہیں، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یقیناً ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کی دولت دنیا کو دی ہے، اس یقین کی دولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی۔ یہ یقین تھا امیر المومنین کا، اور انہوں نے خط لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کے میں ڈال دینا، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، نیل کے سیلاب میں بندش آ گئی، اس اللہ کے بندے کا یقین وہاں پر کام آیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی زندگیاں عبارت ہیں اس یقین سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے پہاڑ چٹانیں عزم اور یقین کی، وہ کہتی ہیں کہ ابوبکر نہ بھیجو رضی اللہ عنہ، اس لشکر کو مت بھیجیے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور اسامہ کو آپ بھیج رہے ہیں، یہ چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو عزم اور یقین کی چٹان ہے، وہ کہتا ہے کہ ابوبکر نہ بھیجیں، کیا ہوگا بعد میں؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھے گم کرے، اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کر دیں، اور تو مجھے مشورہ دیتا ہے کہ میں امارت بدل دوں۔ اللہ کی قسم جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے، ابوبکر بالکل اس کو نہیں اتار سکتا۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حالات مخدوش ہیں، دشمن زیادہ ہیں، فوج کدھر جائے گی، کس کس کا مقابلہ ہوگا، لوگ کیا کریں گے؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم امہات المومنین کے، میری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے کتے آ کے لپٹ جائیں اور اسے کاٹ کھائیں، اتنی مدینہ منورہ میں ویرانی ہو جائے کہ ایک آدمی نہ رہے، تو بھی میں یہ لشکر بھیج کر رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس ایک آدمی کا یقین 1,00,000 صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بھاری ہو گیا ہے۔
نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے عربوں میں بغاوت بیٹھ گئی. جدھر سے وہ لشکر گزرا ہے لوگوں نے کہا ان کے پاس تو بڑی فوج ہے، حالات کیسے نامساعد ہیں، حالات کیسے خراب ہو رہے ہیں، کیسی کیسی بغاوتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو لشکر بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. یہ ہے وہ یقین کہ ایک آدمی کا یقین پوری امت جو اس وقت تھی اس پہ بھاری ہو گیا. یہ ہے یقین کی دولت، جتنی کسی کے دل میں آ جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب سے ملے گا. جتنی یہ یقین کی دولت سے نوازا جائے گا اتنا ہی اللہ پر اعتماد کر لے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور مقدمہ پیش ہوا کوفہ میں، اور امیر المومنین دیوار کے سائے میں بیٹھ کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں. ایک گزرتا ہے کہتا ہے امیر المومنین اٹھ چاہیے، دیوار گر جائے گی آپ پہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو بالکل فکر نہ کر، ہم پہ گرے گی نہیں گرے گی، تو اپنا کام کر. پورا فیصلہ انہوں نے لکھا، اٹھ کے ہٹے ہیں اور دیوار گر گئی. یہ کس چیز نے اسے روک رکھا تھا؟ اللہ کی قدرت نے. اور اللہ کی قدرت کس کے ساتھ تھی؟ وہ اس آدمی کے ساتھ تھی جس کے دل میں اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. بس یہ دولت مٹ گئی ہے، بس یہ ایمان کی کڑی ختم ہوتی جا رہی ہے اور بہت موہوم امیدیں دل میں رہ گئی ہیں. اپنے جیسا انسان ایک دھمکی دے جاتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، اور اللہ پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، اللہ پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھلے لفظوں میں کہا ہے ان جندنا لہم الغالبون، ہم اپنے لشکر کو غالب رکھیں گے. انہم لہم المنصورون، جو ہمارے کام کریں گے ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے. حقا علینا نصر المومنین، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. یہ ایمان والے چاہیے. یہ بدر میں وہ ایمان والے اکٹھے ہو گئے تھے، اتنا ایمان، ایسا یقین تھا کہ پوری کائنات کا فیصلہ اس دن ہونا تھا. اگر یہ پٹ جاتے اللہ کی زمین پر خدا کی عبادت ختم ہو جاتی، اور اس دن اللہ نے اپنی عبادت اس دین کی بقا کا فیصلہ فرمایا ہے. ان لوگوں کا یقین تھا، یہ یقین انہیں کہاں سے کہاں لے گیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتیہ لما منعت، اور اللہ جس چیز کو آپ منع کر دیں کوئی دے نہیں سکتا. ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو فیصلہ آپ کر دیں کسی کی مجال ہے اس پہ نظر ثانی کر سکے، اس فیصلے کو روک سکے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں دیتی. یہ ہے یقین. اور یہ یقین بنتا ہے جب دلوں کے بت ٹوٹتے ہیں. کس کس چیز کا بت بنا رکھا ہے، کتنے بت اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں. اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور دل کے بتوں کو دیکھے، دل میں کس کس کا بت سجا رکھا ہے. اپنے جیسی مخلوق سے نفع اور نقصان ہونے کی توقع، وہ مخلوق جس کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے یہاں پہنچ کے ان سے نفع اور نقصان کی توقع، اور اس سے بھی بڑھ کر خود اپنی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ میں ایسا اور میں ایسا، اور اللہ کا فضل اگر ہٹ جائے اور خدا کی مہربانی ہٹ جائے تو پھر صفر سے ضرب سے دے لو، کچھ باقی نہیں رہتا. یہ بت جب تک نہیں ٹوٹتے دل کے تب تک اللہ یقین اور اللہ پہ اعتماد نہیں آتا. اور جب یہ بت ٹوٹ جاتے ہیں پھر پوری کائنات ایک طرف رخ کر لے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس یقین اور اعتماد پر چلتا رہتا ہے جو اللہ پر اسے بھروسہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو ہم پر بھروسہ کر لے ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم اس کے کام وہاں سے کرتے ہیں جہاں کے متعلق اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. بس یہ یقین کی دولت پیدا کرنے کی بات ہے. جب تک وسوسے رہتے ہیں، جب تک انشراح صدر نہیں ہوتا، اور جب تک دل میں یہ بات رہتی ہے کہ ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اللہ کے راستے میں اور اس شاہراہ پر قدم رکھنے کی جو شاہراہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے وضع کر گئے ہیں. یہاں چلنا انہی کا کام ہے جن کے دل میں پورا یقین ہوتا ہے، جن کے دل میں اعتماد ہوتا ہے. ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی رات کو گیا یہاں سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پہ اور واپس آ گیا،
کوئی اور ہوتا تو کیا بات کرتا؟ انہوں نے کہا میں اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ جبریل امین جو ان سے کم درجے کے ہیں، وہ دن میں آتا ہے اور جاتا ہے کئی بار، یہ تو ان سے زیادہ درجے کے ہیں۔ یہ یقین ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، جس نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یقین ہے۔ ایران جیسی طاقت سے ٹکر لے لی، ایران کی اس زمانے میں حیثیت کسی طرح بھی اس سے کم نہیں تھی، جو آج ہماری نظروں میں امریکہ اور یہ انگلینڈ سمائے ہوئے ہیں کسی طرح اس سے کم نہیں تھی، مگر وہ اللہ کے بندے جا کے ٹکرائے ہیں، پاش پاش کر دیا ہے انہوں نے، سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان کی عورتیں بٹ گئیں، ان کی زمینیں تقسیم ہو گئیں، ان کے اموال غنیمت بن گئے اور ان کی جانیں ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ یہ ان چند آدمیوں کا یقین تھا، مٹھی بھر آدمیوں کا، جن کی پرورش فقر و فاقہ میں ہوئی تھی، مگر وہ جتنے زیر کے نادار تھے باطن میں اتنے ہی یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ انہیں پتا تھا اللہ ساتھ ہے، اور انہوں نے اس بنیاد پر جو کام شروع کیا ہے، یہ اس کا صدقہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور آج ہم یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں دین کا، جو بھی ہو سکتا ہے کسی انسان سے، مگر یہ اس یقین کی بدولت ہے۔ تو اس لیے یقین پیدا کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ پیدا کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی بت کو نہ آنے دے، مالک کے فیصلوں پر پوری طرح راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے کر دیجئے، لا احبو، اللہ میں اس چیز کو پسند نہ کروں جس کو آپ نے مؤخر کر دیا ہے، اور اس چیز میں جلدی نہ مچاؤں جسے آپ نے مؤخر کر دیا، اور اس چیز میں تاخیر کو پسند کرنے والا نہ بن جاؤں، مما عجلتا، اللہ جو آپ مجھے جلدی دینا چاہتے ہیں، بندہ بالکل حق تعالی شانہ کی مشیت اس کے فیصلوں کے ساتھ ایسے ہو جائے جس طرح مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسے پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بس مالک پر یقین اتنا ہونا چاہیے کہ جو وہ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، میری خیری کے کام ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میری ہو رہی ہیں، یار ماں در فکر ماں، میرا دوست میری فکر میں ہے، در کار ماں آزار ماں، میرے کام کرتا رہتا ہے، میری پریشانیاں وہ دیکھتا رہتا ہے، یہ اللہ پر یقین ہے۔ یہ ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس امت کی پہلی نیکی یقین ہے، اس یقین کو بڑھائیے، اس کی پریکٹس کیجئے، کس طرح اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے یہ سیکھیے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو ایک آدمی لاکھ پر بھاری ہو جاتا ہے، ایک سلطنت کروڑوں پر بھاری ہو جاتی ہے، ایک آدمی بیٹھ کر مدینہ منورہ میں ہزاروں لاکھوں مربع میل کی سلطنت چلا رہا ہے۔ اللہ پر یقین اور اعتماد اس انسان کا کامل ہے، خدا نے اپنے بندے کو نہیں چھوڑا، بس اس کی کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ جو یہاں ہیں اللہ پر اعتماد بنائیے، اللہ پر یقین بنائیے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، اور پھر اس بھروسے پر آگے بڑھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق